اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کے آخری اور وداعی اور رخصتی کے ایام ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرتا تھا تو اس طرح سے انتظام کرتا تھا تشریفات اور اس طرح سے مثلا استقبال کے وسائل جور کرتا جیسے ایک دلہن آ رہی ہو۔ مثلا ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں کس طرح سے ایک دلہن کے آنے کے جو انتظامات، یعنی چراغاں ہوتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، صفائی ہوتی ہے، مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، تو یہ چیزیں یعنی خوشی کی آخری انتہا ہوتی ہے۔ مثلا کسی کے اولاد بڑی ہو جاتی ہے، صالح اولاد، تو اس والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، خالاؤں کے لیے، تو جو بھی رشتہ دار ہیں تو ان کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان جب بھی آتا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام کی یہی روش رہی تھی کہ بہت انتظام اور بہت خوش ہوتے تھے، یعنی انتہا نہیں ہوتی تھی میرے مولا کی خوشی کی۔ جب رخصت ہو رہے ہوتا تھا، ماہ مبارک رمضان جا رہا ہوتا تھا تو اتنا غمگین ہوتے تھے، اتنا گریہ و زاری کرتے تھے، اتنا ناراحت اور افسردہ ہوتے تھے کہ وہ اس طرح سے میرا مولا گریہ کرتے تھے جیسے کوئی میت گھر سے نکل کے جا رہی ہو، یعنی جس گھر سے میت نکل کے جا رہی وہاں گریہ و زاری و بکا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ناراض ہوتا تھا میرا مولا، کیونکہ مولا کو معرفت ماہ مبارک رمضان، کیونکہ وہ ذات عصمت والی اور پاک و پاکیزہ ذات تھی، معصوم ذات تھی، پروردگار سے مقرب ترین ذات تھی، تو ان کو پتہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں کتنے رحمتیں، کتنے برکات ہیں، کتنے بخششیں ہیں، کتنے یعنی عظیم مہینہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کے 29ویں تاریخ کی دعا کے ساتھ اب عزیزان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 29ویں تاریخ میں جو پروردگار نے روزہ داروں کے لیے ثواب رکھا ہے، رسول گرامی اسلام کی حدیث بہار الانوار میں بھی نقل ہوئی ہے، امالی شیخ صدوق میں بھی یہ حدیث شریف نقل ہوئی ہے۔ 29ویں دن خدا تم کو ہزار یعنی 10 لاکھ محل عنایت کرے گا، اور ہر محل کے اندر ایک سفید قبہ ہوگا، اور اس قبے کے اندر سفید کافور کا ایک تخت ہوگا، اور اس تخت کے اوپر 1000 سبز حریر کے بستر بچھے ہوں گے، اور ہر بستر پر ایک حور بیٹھی ہوں گی، اور جو 70,000 ہلے کپڑے پہنے ہوں گے، اور اس کے سر پر 1000 تاج ہوں گے جو در اور یاقوت سے سجائے گئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اتنا ثواب، اتنی فضیلت والا مہینہ ہم سے اب جدا ہو رہا ہے، تو پروردگار سے سب سے پہلی دعا یہی ہے پالنے والے، ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کو آخری ماہ مبارک رمضان ہماری زندگیوں کا قرار نہ دے، اور اگر ہماری زندگیوں کا اگر یہ آخری ماہ مبارک رمضان ہو تو ہمیں رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہ رکھنا میرے پروردگار۔ تو 29ویں تاریخ کی دعا کی طرف آتے ہیں، تو اس دعا شریف میں اس طرح سے نقل ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم غشنی فیہ بالرحمہ وارزقنی فیہ التوفیق والعصمہ وطہر قلبی من غیابہ التہمہ تحمتی یا رحیما بعبادہ المؤمنین۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پہ 3 چیزوں کا مختصراً اشارتاً بیان کروں گا۔ ایک، رحمت خدا میں غرق ہونے کی تمنا، یعنی رسول گرامی اسلام کی حدیث ہے، ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن کے روزے میں پروردگار روزہ داروں پہ ایک نظر رحمت کرتا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس پہ پروردگار نظر رحمت کرتا ہے اس پہ عذاب نہیں کرتا ہے، یعنی اسی لیے رحمت کی دعا اسی لیے کرتے ہیں، پالنے والے ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، ہمیں اپنی رحمت کے اس چھتر کے اندر ہمیں رکھ لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت ہونے کے بعد خدا اس بندے پہ عذاب نہیں کرتا ہے۔ خدا انسان رحمت کے بعد دن بدن خدا سے قریب ہوتا جاتا ہے، گناہوں سے خود بخود دور ہوتا جاتا ہے۔ تو رحمت الہی یہ ہے۔ تو پروردگار
یہاں پہ ابو حمزہ سمالی رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی اپنے دعا میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہاں پہ رحمت الہی اس طرح سے ہے کہ خدا اتنا ستار العیوب ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہاں فوراً عذاب نہیں کرتا ہے خداوند متعال۔ جب حضرت ابراہیم نبی نوالی نے جب تقاضا کیا کہ میں پروردگارہ میں آپ کے اس دوربین کے اندر، اس کیمرے کے اندر آپ کے انسانوں کے حالات کو دیکھنا چاہتا ہوں، جب خدا کے حکم سے پورا، یعنی ابھی ہم جو کہتے ہیں سی سی ٹی وی کے، اس کیمرے کے اندر پوری دنیا کے حرکات سکنات نوٹ ہوتے ہیں، یہ دوربین الہی ہے، یہ کوئی دنیاوی دوربین نہیں ہے، تو پروردگار سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن پروردگار کا صبر دیکھ لیجئے۔ وہاں پہ جب حضرت ابراہیم نبی نوالی جب دیکھ رہا تھا دنیا میں مخلوقات الہی کے حرکات اور سکنات کو جب دیکھ رہا تھا، تو وہاں پہ دو جوڑوں نے، یعنی میں عام الفاظ میں یہ کہوں کہ ایک لڑکا اور لڑکی، وہاں پہ جب یعنی برا کام کرنا شروع کیا تو اتنا غصہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو وہیں پہ بد دعا کی، بد دعا کرنے کے بعد اسی بد دعا کی وجہ سے وہ دونوں اسی جگہ میں ہلاک ہو گئے۔ تو دوسرے یعنی واقعہ بھی اسی طرح کا حضرت ابراہیم نبی نوالی نے دیکھا، تو رحمت الہی کا ذکر کر رہا ہوں، تو دیکھا تو دوسری دفعہ اتنا غصہ ہوا، دوسری دفعہ بھی بد دعا کی، تو دوسری جو جوڑا تھا لڑکی اور لڑکے کا جو برا کام کر رہے تھے، تو وہ وہیں پہ ہلاک ہو گئے۔ تیسری دفعہ جب دیکھا تو پروردگار نے روکا، یا ابراہیم یا حبیب، اے میرے دوست، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اب بد دعا نہیں کرنی ہے۔ یہاں پہ میں اس بندے کو فرصت دیتا ہوں، میں اپنے مخلوقات کو فرصت دیتا ہوں کہ اب بھی یہ توبہ کرے گا، اب بھی یہ جو ہے میری طرف آئے گا، میں فوراً اس کا ریئیکشن نہیں لیتا ہوں۔ تو وہ پروردگار ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے۔ تو پھر یہاں پہ تین چیزیں پروردگار نے وہاں حضرت ابراہیم کو ارشاد فرمائی، کہا کہ تین مرحلوں میں، ایک تو یہ ہے کہ میں فوراً ریئیکشن نہیں لیتا ہوں بندوں کا، ان کو فرصت دیتا ہوں کہ یہ اب بھی میری طرف آئیں گے، توبہ کریں گے، اب بھی گناہ سے پشیمان ہوں گے، تو یہ رحمت الہی کے دروازے ہیں۔ تو اب اس کے بعد بھی اگر نہ ہو تو میں جو ہے اس کو زندگی میں، دنیا میں اس کے لیے عذاب نہیں کروں گا، امتحان کروں گا، لیکن اس گناہ کا عذاب میں عاقبت کے لیے معقول کرتا ہوں۔ تو اس کے ذریت سے کوئی اگر اولاد آ جائے، وہ مومن ہوگی یا مومنہ ہوگی، تو میں اس کے ذریعے بخش دوں گا، اور میں دنیا میں اس کے لیے عذاب نہیں کروں گا، میں بلکہ قیامت کے لیے رکھوں گا اس گناہ کا، کیونکہ اب مرنے تک اس کو میں فرصت دیتا ہوں کہ وہ اب بھی میری طرف آئے گا۔ عزیزان اکرامی، وہاں پھر دوسرا جو ہے عصمت اور توفیق کی درخواست۔ عصمت یہ ہے کہ گناہوں سے دور رکھنا، جس طرح ائمہ اطہار امامان معصومین ہیں، معصوم ہیں، عصمت رکھتے ہیں، وہ پروردگار کی طرف سے ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی پروردگار نے اعلیٰ ترین درجہ عصمت کا معصومین کے لیے رکھا ہے، نبیوں کے رکھا ہے، انبیاء کے لیے رکھا ہے، لیکن یہاں پہ عصمت کی دعا کرنا، یعنی خدا کی توفیقات کی دعا کرنا کہ خدا ہمیں ایسا موقع نہ دے کہ ہم گناہ کر سکیں، تو اس لیے یہاں پہ پروردگار سے دعا یہ ہے کہ عصمت پروردگار ہمیں عنایت کرے تاکہ ہم گناہوں سے دور رہے۔ اب یہاں پہ تہمت کا جو ذکر آیا ہے، وَطَحِّرْ قَلْبِي مِنْ غَيَابِهِ التُّهْمَةِ يَا رَحِيمًا بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں پہ تہمت کی تاریکیوں سے، یعنی انسان کسی کے اوپر تہمت لگا، یہ تہمت یہ ہوتا ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہو جس کا آپ اس کی طرف وہ جو ہے نسبت دے رہے ہیں۔ تو پروردگار سے میری دعا یہی ہے، پالنے والے ہمیں گناہوں کی تاریکی سے نکال کے ہمیں اچھائی اور بہتری اور